بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 121 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم در ذیل عنوانات پڑھیں گے۔ السعی، الکاتب ابو بکر ابو محمد القاسم بن فتح الشیخ صفی الدین وقال ابن رشیق، یعنی السعی بمعنی کوشش، کاتب ابو بکر ابو محمد قاسم بن فتح کے اشعار، شیخ صفی الدین کے اشعار اور ابن رشیق کا شعر۔ السعی ابو رکوہ علی المرء ان یسعى لما فیہ نفعہ ولیس علیہ ان یساعدہ الدہر۔ ابو رکوہ کا یہ شعر ہے، علی المرء ان یسعى، انسان کو لازم ہے کہ وہ اس چیز کی کوشش کرتا رہے فیہ نفعہ، جس میں اس کا نفع ہو، ولیس علیہ ان یساعدہ الدہر، اور اس کے لیے زمانے کا سازگار ہونا ضروری نہیں ہے۔ سعی یسعی سعین کوشش کرنا، ساعد یساعد مساعدتاً، اس کا معنی ہے سازگار ہونا، مددگار ہونا، ہم نوا ہونا۔ اس شعر کے اندر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنا فائدہ مد نظر رکھنا چاہیے اور فائدے کے حصول کے لیے ہر ممکن تدبیر اپناتے رہنا چاہیے، کوشش مسلسل جاری رکھنا چاہیے، اس کے لیے زمانے کے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار نہ کرے، خواہ حالات موافق ہوں یا مخالف، کوشش میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ الکاتب ابو بکر سأبغی المجد فی شرق وغرب فما ساء الفتى دون اغتراب فإن بلغت معمولا فإنی جہدت ولم اقصر فی الطلاب وإن أنا لم أفز بمراد سعی فکم من حسرت تحت التراب۔ الکاتب ابو بکر کے یہ اشعار ہیں، سأبغی المجد فی شرق وغرب، میں مشرق و مغرب میں بزرگی تلاش کرتا رہوں گا، فما ساء الفتى دون اغتراب، کیونکہ جوان کو سوائے مسافرت کے کوئی چیز باعث تکلیف نہیں ہے۔ فإن بلغت معمولا، تو اگر میں اپنے مقصد تک پہنچ گیا تو بہت بہتر۔ فإنی جاہدت ولم اقصر فی الطلاب، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے اور طلب میں کوتاہی نہیں کی۔ وإن أنا لم أفز بمراد سعی، اور اگر میں اپنی کوشش کے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ فکم من حسرت تحت التراب، کیونکہ بہت سی حسرتیں مٹی میں چلی جاتی ہیں۔ سأبغی، بغا یبغی بغیتاً، باب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے طلب کرنا، تلاش کرنا۔ ساء یسوء سوءاً، برا چاہنا۔ اغتراب، اغترب یغترب اغتراباً، وطن سے دور ہونا۔ بلغت، بلغ یبلغ تبلیغاً، پہنچانا۔ معمولاً، مقصد۔ عمل یعمل عملاً، امید کرنا۔ جہدت، جہد یجہد جہداً، کوشش کرنا۔ قصر یقصر قصوراً، کوتاہی کرنا۔ فاز یفوز فوزاً، سہل مفوز، کامیاب ہونا۔ فَإِن بَلَّغْتُ مَعْمُولًا، یہ شرط ہے اور جزا اس کی محذوف ہے، اے فحسنا، یعنی بہتر ہے۔ اسی طرح وَإِنْ أَنَا لَمْ أَفُزْ، اس کی بھی جزا محذوف ہے، اے فَلَا حَرَجَ فِيهِ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ شرافت و بزرگی کے حصول کے لیے میں مسلسل کوشش کرتا رہوں گا اور سرگرداں پھرتا رہوں گا، کیونکہ ایک جوان کے لیے اس تگ و دو میں وطن سے دوری کے علاوہ کوئی اور چیز باعث تکلیف نہیں ہے۔ اگر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تو بہت اچھا کہ میرا مقصود اور میرا معمول حاصل ہو جائے گا، میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا ہے۔ اور اگر میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا تو پھر بھی کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنے دل میں نہ معلوم کتنی حسرتیں لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی آرزویں خاک میں مل جاتی ہیں،
اور ان کی آرزویں پوری نہیں ہوتی تو میں بھی یہی سمجھوں گا کہ یہ میرے دل کی ایک حسرت تھی، میرے دل کی ایک آرزو تھی جو پوری نہیں ہو سکی۔ بہرحال میں کوشش اپنی جاری رکھوں گا۔ ابو محمد القاسم ابن الفتح ایام عمرک تذهب وجميع سعيك يكتب ثم الشهيد عليك منك فأين المهرب۔ ابو محمد قاسم بن فتح کہتا ہے ایام عمرک تذهب، تیری زندگی کے دن گزرے جا رہے ہیں، وجميع سعيك يكتب، اور تیری ساری تگ و دو لکھی جا رہی ہے، ثم الشہید علیک منک، پھر تیرے خلاف تیری ہی جانب سے ایک گواہ ہوگا، فَأَيْنَ أَيْنَ الْمَحْرَبُ، تو بھاگنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ محرب حرب یحرب سے ہے، مصدر ہے، اس سے مراد وہ جگہ یحرب الیہ جس کی طرف بھاگا جائے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ ان اشعار کے اندر شاعر کہہ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ زندگی گزری جا رہی ہے، ایک ایک دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مقررہ زندگی میں کمی ہوتی رہتی ہے، اور جو کچھ بھی عمل تم کر رہے ہو، خواہ نیک عمل ہو یا عمل بد ہو، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اسے حاضر پائیں گے، کتاب نہ چھوٹے عمل کو چھوڑ رہی ہے اور نہ ہی بڑے عمل کو، سب ہی لکھا جا رہا ہے۔ اور محشر کے میدان میں جب پیشی ہوگی تو جو اعمال بھی ان سے صادر ہوئے ہیں ان کے اعضاء خود بتا دیں گے، یوم نختم علی افواہہم، کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس دن کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کا ہر کرتوت بالکل واشگاف انداز میں واضح ہو کر سامنے آ جائے گا، اور اعضاء ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر ہے وَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اس روز ان کے خلاف خود ان کی زبانیں اور ہاتھ بولیں گے اور ان کے جرم کی شہادت دیں گے۔ تو اس لیے ثُمَّ الشَّهِيدُ عَلَيْكَ مِنْكَ، پھر تیرے خلاف گواہ تجھ ہی میں سے ہوگا، فَأَيْنَ أَيْنَ الْمَحْرَبُ، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، چھپنے کی کوئی جگہ اور مقام نہیں ملے گا اس دن۔ الشیخ صفی الدین رحمہ اللہ من کان یعلم ان الشہد مطلبہ فلا یخاف لدغن النخل من علمی، شاعر کہتا ہے شیخ صفی الدین من کان یعلم، جس شخص کو یہ معلوم ہو ان الشہد مطلبہ، کہ اس کا مقصد شہد ہی ہے، فلا یخاف لدغن النخل من علمی، تو وہ شہد کی مکھی کے ڈنگ مارنے کی تکلیف سے نہیں ڈرتا۔ مطلبہ اس کی جمع مطالب ہے، مقصد لدغ یلدغ لدغن با فتح یفتح سے ڈنگ مارنا۔ النحل اس کی واحد نخلتن آتی ہے شہد کی مکھی، علم درد اور تکلیف کو کہتے ہیں۔ اس شعر کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو شخص کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے اس کی تکلیفیں بھی برداشت کر لیتا ہے۔ جس شخص کا مقصد مثال کے طور پہ شہد حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ مکھیوں کے ڈنگ مارنے کی پرواہ نہیں کرتا، ورنہ تو وہ اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہے گا۔ پھول کا شیدائی کانٹوں کو بھی گوارا کر لیتا ہے، اسی لیے ایک سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے، گلستان جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی، گلستان جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی، مگر جو گل کے جویاں ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا، تو گل کے متلاشی کے لیے خار کا کیا کھٹکا ہو سکتا ہے، وہ اسے آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ وقال ابن رشیق یعطى الفتى فینال فی دعۃ ما لم ینل بالکد والتعب فاطلب لنفسک فضل راحتها اذ لیست الاشیاء بالطلب ان کان لا رزق بلا سبب فرجاء ربک اعظم السبب۔ وقال ابن رشیق، ابن رشیق کا شعر ہے کہ یعطى الفتى فینال فی دعۃ، جوان کو رزق دیا جاتا ہے چنانچہ وہ آرام میں ایسی چیزیں پا لیتا ہے ما لم ینل بالکد والتعب،
جسے وہ کوشش اور مشقت کے ساتھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ فَطْلُبْ لِنَفْسِكَ فَضْلَ رَاحَتِهَا، پس تو اپنے لیے نفس کے آرام کے فضل کا طالب رہ۔ اِذْ لَيْسَتِ الْأَشْيَاءُ بِالطَّلَبِ، کیونکہ چیزوں کا مدار طلب پر نہیں ہے کہ وہ طلب ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہوں۔ ان کان لا رزق بلا سبب، اگر رزق کا ملنا بلا سبب نہیں ہو سکتا، فرجاء ربک اعظم السبب، تو اپنے پروردگار سے امید رکھنا ہی سب سے بڑا سبب ہے۔ اعطا یعطی اعطاء، دینا، عطیہ یعطا عطیا، اس کا معنی بھی ہے دینا۔ ینال نالا ینال نیلا، پانا۔ دعت، سکون و راحت، فراخی زندگانی۔ ودعا یودع وداعتا، مطمئن ہونا۔ بالکد، کد یکد کدن، کام میں محنت کرنا۔ والتعب یتعب تعبا، پاپ سمع یسمع سے تھکنا۔ رجاء، رجا یرجو رجاء، امید کرنا۔ ما لم ینل، ما موصولہ ہے، لم ینل صلہ ہے، اور صلے کی ضمیر محذوف ہے، ای لم ینلہ، موصول صلہ مل کر ینالو کا مفعول ہے۔ فرجاء ربک اعظم السبب، مبتدا خبر سے مل کر ان کان لا رزق کی جزا واقع ہے۔ ان اشعار کے اندر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے آرام و راحت میں ایسی ایسی چیزیں عطا فرما دیتا ہے جو اسے محنت و مشقت سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دل کا سکون طلب کرے کہ یہ چیز جسے حاصل ہے وہ دنیا میں بہت پرسکون ہے، اور جسے سکون قلب حاصل نہیں اسے کچھ بھی حاصل نہیں، خواہ اسباب عیش اس کے پاس بے انتہا ہوں۔ سکون قلب ہی کا طالب رہنا چاہیے، دوسری چیز کے حصول کا دار و مدار طلب پر نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایسا نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے سبب کی ضرورت پڑتی ہے، حتیٰ کہ رزق بھی بلا سبب نہیں ملتا، تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پروردگار کی امید سے بڑھ کر کوئی سبب نہیں ہے۔ یعنی اسباب تو انسان اختیار کرے کہ بلا شبہ سبب کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، لیکن اس سبب کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے، اس سبب کے اوپر تکیہ اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سبب کے پیدا کرنے والے مسبب الاسباب پہ نظر ہونی چاہیے۔ اسی سے رزق بھی مانگے، اسی سے سکون بھی مانگے، کہ سکون جو ہے یہ اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، دنیا کی ہر ایک چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اسے تلاش ہوتی ہے سکون کی جو اس کے پاس موجود نہیں ہوتا، تو سکون دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک کیفیت ہے جو اللہ کریم اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے سکون کا طالب رہنا چاہیے، سکون قلب مانگنا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اطمینان قلب اللہ کے ذکر اور یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر طمانینت ہو، سکون ہو، ایسی چیز اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے اور طلب کرنی چاہیے۔